الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا صدق الله العلي العظيم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے۔ آج اس جمعے کو آپ حضرات کے سامنے ہمارے معاشرے میں اور ہمارے یہاں دو ایسے گناہ جو بہت ہی زیادہ رائج اور پھیلے ہوئے جو عام ہیں، ان گناہوں کے بارے میں کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے یہاں، ہمارے گھروں کے اندر دو ایسے گناہ ہیں جو بہت زیادہ عام اور پھیلے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک پہلا گناہ ہے کھانے کا ضائع کرنا، اور دوسرا گناہ ہے پانی کا ضائع کرنا۔ اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو کھانے اور پینے کی نعمت عطا فرمائی، اور ہم میں سے اکثر کو اللہ رب العزت نے وافر مقدار میں، زیادہ مقدار میں اللہ تعالیٰ نے کھانے اور پینے کی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اور کھانے کی جو نعمتیں دے رکھی ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں، ان نعمتوں کے سلسلے میں ہماری طرف سے بہت ہی زیادہ غفلت اور سستی اور بے توجہی پائی جاتی ہے۔ حالانکہ اس غفلت اور سستی کو ختم کرنے کی بہت ہی زیادہ سخت ضرورت ہے۔ اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو جو نعمتیں دی رکھی ہیں، ان نعمتوں کے ضائع کرنے پر جہاں اللہ رب العزت کی طرف سے بہت سارے وبال اور عذاب اور مصیبتیں آ سکتی ہیں، انہی وبال میں سے ایک وبال یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت بسا اوقات انسان سے اپنی ان نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، سلب کر لیتے ہیں۔ پھر انسان جو ایک دانے کو ترستا ہے، انسان پانی کے ایک قطرے کو ترستا ہے، انسان وظیفے کرتے کرتے تھک جاتا ہے لیکن کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ آدمی جو دعا کرتے کرتے تھک جاتا ہے لیکن کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔ انسان دعا کراتے کراتے تھک جاتا ہے لیکن کوئی راستہ اس کو نظر نہیں آتا۔ روزی کی کشادگی کا، روزی کے فراخی کا جو راستہ ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کے آتے ہیں اس کے لیے بند کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اس سے پہلے بہت ہی زیادہ اس کے ساتھ مہلت دی، مہلت کا معاملہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی زیادہ ڈھیل دی، اس کے ساتھ عفو کا، درگزر کا معاملہ کیا، لیکن اس انسان نے، اس آدمی نے، اللہ رب العزت نے جو اس کو نعمتیں دے رکھی تھی کھانے اور پینے کی، اور جو دیگر نعمتیں دے رکھی تھی، ان نعمتوں کے بارے میں اس نے غفلت اور سستی سے کام لیا اور ان نعمتوں کو ضائع کرتا رہا۔ پھر اللہ رب العزت کی اس کے اوپر پکڑ آ گئی، اور پھر جب اللہ رب العزت کی پکڑ آ گئی تو اللہ رب العزت کی پکڑ سے کوئی بھی انسان جو بچا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان بطش ربک لشدید، کہ اللہ رب العزت کی جو پکڑ ہے وہ کیا بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کی پکڑ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ سخت ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو کھانے اور پینے کی جو نعمتیں دے رکھی ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے عمل کے ذریعے سے اور اپنے دل کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو یہ دی ہوئی نعمتیں ہیں ان کی قدر کرنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو یہ نعمتیں دی ہیں،
جس طرح اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نعمتیں قابل قدر اور قابل شکر ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو چھوٹی چھوٹی جو نعمتیں ہیں وہ بھی قابل قدر اور قابل شکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو بھی تمام نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں کے بارے میں ہمارا اصول اور قاعدہ اور ضابطہ اور یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ سے، ہمارے کسی عمل سے اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی چھوٹی نعمت بھی کیا ہو، ضائع نہ ہو، برباد نہ ہو۔ اگر ہمارے ہاتھ سے یا ہمارے کسی عمل سے اللہ رب العزت کی کوئی نعمت ضائع ہو رہی ہے، کوئی نعمت برباد ہو رہی ہے، کھانے کی، پینے کی یا کوئی اور نعمت برباد ہو رہی ہے، تو پھر ہمیں اللہ رب العزت سے معافی مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہم سے جو کھانے اور پینے کی جو نعمتیں ضائع ہو رہی ہیں، جو ہم سے جو غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ضائع ہو گئی، آئندہ میں اس بات کا عہد کرتا ہوں کہ آئندہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ آپ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان نعمتوں کی میں قدر کروں گا، ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ ہم اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کو ہم اور آپ دیکھیں، ان کے حالات کو ہم اور آپ پڑھیں، ان کے جو زندگی کو ہم اور آپ دیکھیں تو ہمیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے یہاں اللہ تعالیٰ کی جو چھوٹی چھوٹی جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ بھی ان کی کتنی زیادہ قدر کرتے تھے، ان کی کتنی زیادہ عزت اور احترام کیا کرتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں چھوٹی چھوٹی جو نعمتیں ہوتی تھیں ان کی بھی بہت ہی زیادہ قدر کی جاتی تھی۔ چنانچہ ان کا ایک ملفوظ ہے، اس ملفوظ کا ایک خلاصہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو مجھے کھانے کی جو نعمت دے رکھی ہے ان کے اس کھانے کی نعمت کے کثیر اجزاء سے جس سے میں نے اپنی بھوک کو مٹایا، اپنے آپ کو سیر کیا اور اس سے جو میں نے لذت فرحت حاصل کی اور جو اس سے میں نے شادمانی خوشی حاصل کی اس کو کھا کر کے مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں اس کے تھوڑے سے اجزاء کو بھی ضائع کروں، برباد کروں۔ فرمایا کہ مجھے جو ان اجزاء کے ضائع کرنے سے اتنا ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف جو دل پر طاری ہو جاتا ہے، دل کے حال لرز جاتا ہے، ڈر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے جو کھانے کی جو نعمت دے رکھی ہے، جن کھانے کی کثیر اجزاء سے میں نے اپنی بھوک کو مٹائی اور جن کھانے کے کثیر اجزاء سے میں لطف اندیز ہوا، میں نے جو اپنی بھوک کو مٹایا، میں سیر ہوا، ان کے تھوڑے سے بھی میں اجزاء کو ضائع کروں، اس سے کیا ہے مجھے بہت ہی زیادہ ڈر لگتا ہے اور مجھے حیا آتی ہے۔ ایک اللہ والے ہیں جن کا نام ہے حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے مدرس تھے اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بھی تھے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان بہت ہی اچھے تعلقات تھے، استاد شاگرد بھی تھے اور اچھے تعلقات بھی تھے۔ مفتی صاحب جو حضرت مولانا اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جایا کرتے تھے، ایک مرتبہ گئے، جانے کے بعد وہاں کھانے کا وقت ہو گیا، دسترخوان بچھایا گیا، دسترخوان بچھانے کے بعد جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت اگر میں جو اس دسترخوان کو کیا کرتا ہوں، جھاڑ دیتا ہوں، اٹھا لیتا ہوں، تو حضرت مولانا اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مفتی صاحب آپ کو اس دسترخوان کو جھاڑنے کا طریقہ معلوم ہے کہ یہ دسترخوان کس طرح جھاڑا جاتا ہے؟ مفتی صاحب نے کہا کہ اس دسترخوان کو جھاڑنے کا کیا طریقہ ہوگا، اس کو جھاڑنے کا بھی کوئی فن اور طریقہ ہوگا؟ تو حضرت مولانا اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو جھاڑنے کا بھی طریقہ ہے، اور پھر حضرت مولانا اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خود آپ نے اس کو بیان فرمایا، تفصیل بیان فرمائی کہ میں دسترخوان کو اس طرح جھاڑتا ہوں
اس طرح اٹھاتا ہوں کہ دسترخوان کے اوپر جو ہڈیاں ہوتی ہیں ان کو الگ کر لیتا ہوں، اور ان کے اوپر جو دسترخوان پر جو چھچڑے ہوتے ہیں ان کو الگ کر لیتا ہوں، اور جو بڑے بڑے جو اجزاء ہوتے ہیں ان بڑے بڑے اجزاء کو میں الگ کر لیتا ہوں، چھوٹے چھوٹے جو اجزاء ہوتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے اجزاء کو میں الگ کر لیتا ہوں، اور دسترخوان کے اوپر اگر جو پھل ہوتا ہے اور پھلوں کے اگر چھلکے ہوتے ہیں تو ان چھلکوں کو میں الگ کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد ہر ایک چیز کو میں الگ الگ جگہ پر رکھ دیتا ہوں۔ ہڈی کو ایک جگہ پر رکھ دیتا ہوں، ایک کتا آتا ہے اور اس ہڈی کو کھا کر اپنی غذا حاصل کر لیتا ہے، چچڑے کو الگ رکھ دیتا ہوں، بلی آتی ہے اور وہ اس کو کھا کر کے اپنی غذا حاصل کر لیتی ہے، اور جو دسترخوان کے اوپر بچے ہوئے جو بڑے بڑے اجزاء ہوتے ہیں ان کو ایک الگ جگہ پر رکھ دیتا ہوں، پرندے آتے ہیں ان کو کھا کر کے اپنی غذا حاصل کر لیتے ہیں، دسترخوان کے بچے ہوئے جو چھوٹے اجزاء ہوتے ہیں ان کو ایسی جگہ پر رکھ دیتا ہوں جہاں چیٹیاں ہوتی ہیں، وہ چیٹیاں آ کر ان کو کھا کر اپنی غذا حاصل کر لیتی ہیں، اور دسترخوان پر بچے ہوئے جو پھلوں کے چھلکے ہوتے ہیں ان کو میں اٹھا کر کے ایسی جگہ پر رکھ دیتا ہوں جہاں جانور گزرتے ہیں اور وہ جانور ان چھلکوں کو کھا کر اپنی غذا حاصل کر لیتے ہیں۔ تو ہم اور آپ سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کتنی بہت ساری نعمتیں دی، اور ہمارے دسترخوان پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہوتی ہیں، اور دسترخوان سے ہم سیر ہونے کے بعد اور دسترخوان سے پیٹ بھرنے کے بعد ان نعمتوں سے ہم فائدہ حاصل کرنے کے بعد دسترخوان پر بہت ساری ایسی چیزیں بچتی ہیں کہ وہ چیزیں نہ صرف یہ کہ حیوان کے جانوروں کے کام آ سکتی ہیں بلکہ وہ چیزیں انسانوں کے استعمال میں بھی آ سکتی ہیں، انسانوں کے کام میں بھی آ سکتی ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو ضائع کر دیتے ہیں، ان چیزوں کو بیکار کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، یا تو ان چیزوں کو ہم کیا کرتے ہیں نالی کے اندر ڈال کر بہا دیتے ہیں، یا ہم ان بچی ہوئی چیزوں کو جو استعمال کے لائق ہوتی ہے، جو جانور کھا سکتے ہیں یا انسانوں کے استعمال کے بھی قابل ہوتی ہیں، ان کو ہم کوڑے دان کے اندر ڈال دیتے ہیں یا کہیں اور اس کو سڑک کے کنارے ڈال دیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بہت ہی زیادہ سوچنے کی اور بہت ہی زیادہ ڈر کی اور خوف کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو کھانے اور پینے کی جو نعمتیں دے رکھی ہیں، ہماری حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے زیادہ ہمیں کھانے کی نعمتیں دے رکھی ہے، وافر مقدار میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کھانے اور پینے کی نعمتیں دے رکھی ہے، کہیں اللہ رب العزت جو ہمارے اس عمل سے ناراض ہو کر ہمارا جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو کھانے اور پینے کی جو نعمتیں دے رکھی ہے وہ ہم سے چھین نہ لے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ایک اور ان کے بارے میں حضرت مولانا اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت کے یہاں جب آم کا موسم ہوتا تھا تو بہت ہی زیادہ کثرت سے آم آیا کرتے تھے، تو حضرت کا جو آم کے بارے میں یہ طریقہ تھا کہ آم کے جو چھلکے الگ کر لیا کرتے تھے اور گٹھلیاں الگ کر لیا کرتے تھے، اور چھلکوں کو حضرت جو الگ الگ جگہ پر ڈلوایا کرتے تھے، تھوڑے چھلکے ایک جگہ پر، تھوڑے چھلکے دوسری جگہ پر، تھوڑے چھلکے تیسری جگہ پر، اسی طرح جو گٹھلیاں بچ جاتی تھی ان کو تھوڑی گٹھلیاں ایک جگہ پر، تھوڑی گٹھلیاں اور جگہ پر، تھوڑی گٹھلیاں اور جگہ پر۔ اور حضرت کا یہ طریقہ اس لیے تھا کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر جو میں یہ تمام چھلکے جو بہت زیادہ ہیں ایک جگہ پر ڈال دوں، اور ہمارے آس پاس میں جو غریب لوگ رہتے ہیں جن کے پاس استعداد نہیں ہے، جن کو جو آم کھانے کی استعداد نہیں ہے، تنگ دست ہیں، غریب ہیں، اگر وہ ان آم کے چھلکوں کو دیکھیں گے تو ان کے دل پر کیا گزرے گی اور وہ کیا سوچیں گے کہ فلانے کے یہاں فلاں لوگ تو کیا ہیں خوب کثرت سے آم کھا رہے ہیں اور ہم کیا ہے آم جیسی نعمت سے محروم ہیں۔ چنانچہ حضرت جو کیا کرتے تھے اس طرح جو الگ الگ جگہ پر ڈال دیا کرتے تھے، ڈلوا دیا کرتے تھے ایسی جگہ پر کہ وہاں سے جو جانور گزرے وہ اب کھا کر کے اپنی غذا حاصل کر لے، اور گٹھلیاں الگ الگ جگہ پر ڈال دیا کرتے تھے، اور اس وقت لوگ کیا کرتے تھے گٹھلیاں بھون کے کھا لیا کرتے تھے۔ حضرت الگ الگ جگہ پر گٹھلیاں ڈال دیا کرتے تھے تاکہ جس کو ضرورت ہو وہ جو گٹھلیوں کو اٹھا کر استعمال کر لے، اپنے کیا ہے استعمال میں لے آئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو پانی کی جو نعمت دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو یہ پانی کی جو نعمت ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اور جتنے بھی جاندار حیوانات ہیں، اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی حیوانات کی جو زندگی کا دار و مدار جو رکھا ہے وہ اس پانی کے اوپر رکھا ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو انسان کیا زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور جو آپ کو یہ پانی کی جو نعمت دے رکھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں اور ہم آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں، بہت ساری جگہ ایسے ہیں، بہت ساری جگہ ایسی ہیں کہ لوگ جو کھودتے کھودتے زمین کھودتے کھودتے کیا تھک جاتے ہیں لیکن پانی کا ایک قطرہ نہیں نکلتا۔ بہت ساری جگہ ایسی ہیں کہ لوگ جو بدبودار پانی پینے پر مجبور ہیں۔ بہت ساری جگہ ایسی ہیں کہ لوگ جو کیڑے والا پانی پینے پر مجبور ہیں، انہیں پانی صاف ستھرا پانی جو میسر نہیں۔ بہت ساری جگہ ایسی ہیں کہ لوگ رہتے یہاں ہیں لیکن کئی میل دور جا کر، کئی کلومیٹر دور جا کر پانی لانا پڑتا ہے، پھر وہ پانی کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے، نہ جانے کس کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے، نہ جانے کس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ پانی کی نعمت دے رکھی ہے اور وافر مقدار میں دے رکھی ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر پانی کی جو نلکی جب چالو ہوتی ہے تو اس کو بند کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا۔ آدمی جو ہاتھ دھلنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ایک ہاتھ دھلنے کے لیے جو اس نے نل چالو کیا تو نہ جانے کتنا پانی اس نے صرف ایک ہاتھ دھلنے کے لیے ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ حالانکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے پاس سے گزرے۔ وہ صحابی جو نہر کے کنارے وضو کر رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسراف کیوں ہے؟ تو صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وضو کے اندر بھی اسراف ہوتا ہے اگرچہ وہ جاری نہر کے کنارے ہو۔ ہم اور آپ سوچیں کہ نہر جاری ہے، پانی بہہ رہا ہے اور صحابی وضو کر رہے ہیں، وضو کا پانی بھی نہر میں جا رہا ہے، لیکن پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دلا رہے ہیں کہ وضو کے پانی کے استعمال میں بھی کیا ہے، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ تو ہم اور آپ سوچیں کہ ہمیں اور آپ کو کتنا زیادہ کیا ہے، پانی کے استعمال کرنے میں کتنے زیادہ سوچنے کی اور غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو یہ کھانے کی جو نعمتیں دے رکھی ہیں، پانی کی جو نعمت دے رکھی ہے، ان نعمتوں کے بارے میں ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ فکر مند ہونے کی اور ہمیں اور آپ کو بہت زیادہ غور فکر کرنے کی، سوچنے کی ضرورت ہے کہ کھانے کا کوئی بھی جز کیا ہے ہمارا ضائع نہ ہونے پائے، برباد نہ ہونے پائے۔ آج ہمارے کھانے کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم جو پلیٹ کے اندر سالن نکالتے ہیں، ہم پلیٹ کے اندر دال نکالتے ہیں، سبزی نکالتے ہیں، جتنا ہم نے کھایا کھا لیا اور جتنا بچا وہ کیا ہو گیا، نالی کے اندر ڈال دیا یا کوڑے کے اندر ڈال دیا گیا۔ ہم اور آپ سوچیں، نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کھانے کے ایک دانے کو ترس رہے ہیں، نہ جانے دنیا کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو پانی کی ایک ایک بوند کو ترستے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ اصول بنائیں، ہم اور آپ اپنا یہ خیال بنائیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو نعمتیں دے رکھی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی خواہ وہ بڑی نعمت ہو یا اللہ تعالیٰ کی چھوٹی نعمت ہو، ہر نعمت کی ہم کیا کریں گے، قدر کریں گے، اور ہر نعمت کے بارے میں ہم جو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو ہم صحیح طریقے پر کیا کریں گے، استعمال کریں گے۔ ضائع ہونے سے اور برباد ہونے سے ہم کیا کریں گے، اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اگر ہم نے نعمتوں کو ضائع ہونے سے، برباد ہونے سے بچا لیا تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں کے اندر اضافہ فرمائیں گے، کہ ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری برباد کرنے کی وجہ سے، ضائع کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ آ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں سے محروم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو چھوٹی بڑی جو بھی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں کی صحیح طریقے پر قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جنہوں نے سنت نہیں پڑھی